وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، یعنی اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے توبہ میں کامیابی ہے۔ وہ کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے، جب ایک شخص تائب ہو جاتا ہے، اپنے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادات پر استقامت دیتا ہے، گناہوں سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر اچھی صحبتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں۔ جو پہلے کہتا ہے نا کہیں مجھے نیک تو نظر نہیں آ رہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی چرسی موالی کسی دوسرے سٹی کنٹری کے اندر جائے تو چرسی موالی مل ہی جاتے ہیں آپس میں نا، ہم جنس کو پہچان ہی لیتا ہے۔ میں دبئی میں گیا تو میں نے کسی سے پوچھا پان ملتے ہیں؟ ان کا بہت ملتے ہیں مفتی صاحب، چل کر دیکھیں ہم دکھاتے ہیں ایک علاقہ اس میں تو سریعام پان بکتا ہے۔ تو یعنی وہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی نیکی کی طرف آتا ہے تو پہلے وہ دیکھتا ہے اسے کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ بھائی پہلے آپ نیک نہیں تھے، نیکوں کی صحبت میں نہیں تھے، آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو ایسا تو نہیں کہ آپ چلے تو کیاری کے اندر سے ایک دم ایک نیک نکل آئے اور درخت کے پیچھے اپنا چہرہ کھول کر دکھائے میں یہاں ہوں۔ لیکن جب آپ نیک بن جاتے ہیں تو گناہ گاروں سے ہٹتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اور نیکوں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو دنیا میں پھر یہ کامیابی کہ اس کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون، شخصیت میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، عبادات پر استقامت ہوتی ہے، ہزارہا دنیاوی مسائل سے اللہ تعالیٰ غیب سے امداد کے ذریعے چھٹکارا دلوا دیتا ہے، اولاد نیک پرہیزگار متقی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے کیونکہ دین آپ نے گھر میں داخل کر لیا۔ تو یہ دنیا میں ایک طرح بظاہر کامیابی، اور پھر آخرت میں جیسی آپ کو موت آئے گی اور ہماری نگاہوں سے پردے ہٹیں گے تو ملک الموت علیہ السلام بہت ہی اچھی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ روح کو بسا اوقات حدیث میں ایسا نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ آٹے میں سے بال نکالیں تو ایک تو بڑے آرام سے نکلتا ہے، دوسرا اس بال پہ آٹا چپکا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اتنا ملائم ہوتا ہے نا، بہت چکنا ہوتا ہے، پھر آٹا چکنا آرام سے نکل آتا ہے بال۔ تو یہ سرکار سمجھا رہے کہ ایسے روح نکل آتی ہے کہ نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ اذیت، بالکل آرام سے۔ پھر اس روح کو 7ویں آسمان تک، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان تک ایک معراج کا منظر پیش کیا جاتا ہے نا، گویا کہ اسی کا ایک حصہ اس بندے کو دیا جاتا ہے کہ زمین سے آسمان تک فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے، پہلے آسمان والے پوچھتے ہیں کون آیا، کہتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے کہ اس کو عرش تک پہنچایا جائے، تو وہ پھر یہ ادھر والے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ ریسیو کر لیتے ہیں، آئیے اب ہم آپ کو آگے چھوڑتے ہیں، وہ دوسرے آسمان تک چھوڑتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والوں کے حوالے کرتے ہیں، ایسی عرش الہی تک روح جاتی ہے، وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خاص سجدہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی شان کے لائق خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا، اب تو اپنی قبر میں جا، اب بروز قیامت تیرے لیے انعام ہے۔ پھر اس کی روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو فرض کر لیں ایک ایسے قبرستان میں دفن کر دیا، گورکر نے پرانی قبر کھودی جس میں پہلی 70 بابا دفن ہیں، 71ویں آپ آ گئے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم نگاہیں کھلیں گی تو سارے بابا لیٹے پڑے ہیں، اور آپ نے کہا تم کہاں سے آ گئے کم بخت، اور انہوں نے کہا تو کہاں سے آ گیا، پہلی 70 کو بھگت رہے ہم لوگ، تو 71واں بھی آ گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، او تا حد نگاہ وسیع، تا حد نگاہ مطلب جہاں تک آپ کی نگاہ جائے آپ کی قبر چوڑی ہو جائے گی، یعنی وہ قبریں برابر والی حصی اعتبار سے آپ کو محسوس تک نہیں ہوں گی، اور وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ پھر ایک اچھی شکل والا شخص آئے گا، بڑا خوبصورت، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات پر بھی استقامت ہوگی، پھر وہ خوبصورت شخص آئے گا، بڑا ہی حسین جمیل، اور ایسی خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی کچھ انتہا نہیں۔ تو انسان پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا نیک عمل ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں قیامت تک آپ کو انسیت فراہم کرتا رہوں، آپ گویا کہ بور نہ ہوں۔ کمپنی دے گا وہ کمپنی آپ کو اتنی زبردست قسم کی، اور ایسی کمپنی نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر میں ہم دوستوں کے ساتھ 6 بجے میں گھر جا رہا ہوں، وہ وہاں سے تو نکل بھی نہیں سکتے ہے، لیکن بوریت کو ہی نہیں، بالکل سکون اطمینان۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد کہتے ہیں اب تو سو جا، اس طرح جیسے دلہن شادی کی پہلی رات سوتی، تو وہ سکون سے سو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے میری شادی ہو گئی اور دیگر چیز، ایسے سو جاتا ہے، اور فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی وقت تو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا اور کہا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گا، بس اتنی سی دیر، تو روایت میں اسے ایسا لگے گا جیسے ظہر سے عصر کا وقت درمیان، بس اتنا سا وقت۔ اور پھر میدان محشر میں جو اللہ عزت اور احترام دے گا، ہم یہاں پہ دوستوں کے ساتھ گناہ کبیرہ کر کے ان کے درمیان کوئی مرکزی نگاہ بننا چاہتے ہیں، مرکزی نگاہ، دوست کہتے ہیں یار تو کہاں تھا یار، تجھے تلاش کر رہے، تیرے بغیر تو محفل میں مزہ نہیں آتا، سنا کوئی گندی سی بات، اور ہم ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، ان کے درمیان ایک نمایاں حیثیت حاصل کرنے کے لیے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے گھر کی بات بھی ان کو بتا دیتے کہ کسی طریقے سے بس یہ مجھ سے راضی رہیں۔ ارے بھائی ان کو راضی کرنے کوئی فائدہ نہیں، چرسی موالی بے نمازی شرابی جواری زانی کیا دیں گے یہ آپ کو؟ اللہ کو راضی کریں تو میدان معاشر میں عزت اور احترام ہوگا اور پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخلہ، اور پھر جنت میں حوریں اور غلمان اور ایسی ایسی نعمتیں کچھ انتہا نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ گزرا۔ اور عمل کتنا کرنا ہے؟ تھوڑا سا۔ تو اس لیے نیک بننے کی طرف آئیں، ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا اور واقعی حقیقی کامیابی ملے گی۔